السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویتو سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنے کی بہت ساری وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ تو جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان مبارک جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی، اور پھر رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے کو خوشی منانے کے لیے عید سعید عطا فرمائی، جس میں ہم نماز عید ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں آپس میں۔ تو یہ بہت ہی پیارے محترم اسلامی بھائیو بڑا انعام ہے جو ہم کو نصیب ہوا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس پر کیا ہمیں خوشی منانا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت ملے تو اس پر ہمیں خوشی ادا کرنا چاہیے، خوشی کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی آج عید کی نماز یہاں پر پڑھیں گے اور ایک دوسرے کے درمیان کیا خوشیاں بانٹیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم عید کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح عید منایا کرتے تھے اور ان کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ آئیے سب سے پہلے ایک وظیفہ سن لیتے ہیں کہ جو عید کے دن سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 300 مرتبہ پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کیا ہے احصال ثواب کرے گا۔ تو ہر مردے کے قبر کے اندر، ہر مرحوم کے قبر کے اندر کیا ہے 1000 انوار داخل ہوں گے، اور پھر جب یہ خود مرے گا تو اس کی قبر میں بھی کیا ہے 1000 انوار داخل ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج عید الفطر کا دن ہے کہ 300 مرتبہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہم کو کیا ہے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ہم کو ثواب ملے گا۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل گویا لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی معاذ اللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی ایک دم نرالا ہوا کرتا تھا۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور پورا قرآن پاک اس نفل نماز میں ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی 2 رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دل نے اس امر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کا ساتھ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا
نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا، اور لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا جس وقت میں نے نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا دیکھا کہ میں نے آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے لذیذ کھانے کا ارادہ چھوڑ دیا، اور اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کی یہ کھانا میں نے رات کو اپنے لیے تیار کیا تھا۔ رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذنون رحمت اللہ تعالی کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون موسی رحمت اللہ تعالی نے یہ پیغام رسالت سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ میں فرما بردار ہوں اور میں فرما بردار ہوں، لذیذ کھانا کھانے لگے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کل ہم نے عید کو بس یہ سمجھ لیا کہ اچھے سے اچھے ڈشز ہم اپنے گھر میں پکائیں گے اور اس کو کھائیں گے، یا ہوٹلوں پر جائیں گے اور پھر کیا ہے گھومیں گے اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، اور مطلب جو بھی چیزیں ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں سوائے نماز کے، نماز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ وہی ایک چاند ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں، پھر وہی ایک چاند نکلتا ہے جس کو دیکھ کر کیا لوگ مسجد سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ عید کس کے لیے ہے؟ عید سعید کس کے لیے ہے؟ عید اس کے لیے جس نے روزے رکھے، جس نے نمازیں پڑھی، جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رات بھر عبادتیں کی، جس نے قرآن پاک کو ختم کیا، جس نے علم دین حاصل کیا، جس نے رمضان مبارک کو نیکیوں میں گزارا، اس کے لیے عید ہے۔ یہ صرف کیا ہے الوداع والا روزہ رکھ لینے سے، یا صرف پہلے اور بیچ کے اور لاسٹ کے 3 روزے رکھ لینے سے یہ اس کے لیے عید نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عید بنا رہا ہوں، مجھے تو بہت خوشی ہے، ٹھیک ہے خوشی ہے، لیکن حقیقی عید تو اسی کے لیے ہے نا۔ عید تو اسی کے لیے رکھی گئی ہے جس نے روزے رکھے، جس نے نمازیں پڑھی، جس نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اس کے لیے عید کیسے ہوگی جس نے رمضان میں بھی اپنے رب کو ناراض کیا، رمضان میں بھی گناہوں بھرے اسٹیٹس اپنے موبائل فون پہ لگاتا رہا، رمضان میں بھی ناجائز ویڈیوز اور کیا ہے گناہ والے کام کرتا رہا، تو اس کے لیے یہ عید کیسے ہو سکتی ہے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عید کے بارے میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، آج عید ہے، آج عید ہے، اس طرح کا فرمان ہے کہ آج عید ہے، آج عید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عید تو اس دن ہوگی جب میں اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں۔ سوچیں اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کے سردار جن کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میری عید اس دن ہوگی جس دن میں اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر گیا۔ آج ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں ہے۔ سوچیں اتنے بڑے اللہ کے ولی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا، تمام اولیاء کے سردار بنایا، پھر بھی وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنا غور و فکر ہے، اتنا زیادہ پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان سلب ہو جائے۔ تو حقیقی عید تو اس دن ہوگی پیارے اسلامی بھائیو، واقعی جس دن ہم اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر گئے۔ ایک بار میں نے جمعے میں پورا بیان ہی میرا اس ٹاپک پر ہوا تھا کہ ایمان کی سلامتی کتنی زیادہ ضروری ہے، ایمان انسان کے لیے کتنا زیادہ کمپلسری ہے، کتنی بھی نیک اعمال کرے، حج روزہ ساری چیزیں کرے، مرتے وقت اگر اس کا ایمان چھین لیا گیا، اگر اس کا ایمان سلامت نہیں رہا تو پیارے محترم اسلامی ہو کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جانا یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں سچی بات تو یہ کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان مبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ محترم ماہ کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے، رمضان مبارک کا ہم حق ادا ہی نہ کر۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟
فرمایا میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانے قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کی دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ عز و جل کی رضا کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا مندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امیر المومنین حضرت سنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں عید سے ایک دن پہلے آپ کی شہزادیاں، آپ کی بیٹیاں حاضر ہوئیں اور بولی بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لینا اور کل پہن لینا۔ نہیں بابا جان آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بچیوں عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بابا جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن کر رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا دل بھر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ خازن سے یعنی وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا کہ مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو، یعنی کہ 1 ماہ کی تنخواہ مجھے کیا ہے پہلے ہی دے دو، ایڈوانس میں دے دو۔ خازن نے عرض کی حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاک اللہ خیرہ، تو نے بے شک عمدہ اور صحیح بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بچیوں سے فرمایا پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اللہ عز و جل ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سوچے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے اللہ والے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو تاکہ میں اپنی بچیوں کے لیے کیا نئے کپڑے سلوا دوں۔ تو خازن نے کہا کہ آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بچیوں کی تربیت دی تھی اور آپ نے کہا کہ اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل کے لیے قربان کر دو، نئے کپڑے نہیں پہنے، اسی پرانے کپڑے میں کیا ہے عید منائی۔ تو عید کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہنے، صرف نئے کپڑے پہننا اور ساری چیزیں کرنا، لیکن دل ویسے کا ویسا ہی رہے، ویسے کا ویسا گندا رہے، ویسے کا ویسا مسلمانوں کے لیے دشمنیاں بھری رہیں، ویسے کا ویسے اپنے بھائی کے لیے عداوت بغض و حسد ساری چیزیں بھری رہیں۔ تو وہ ظاہر سے اب بات ہے، ظاہر تو یہ لگے گا کہ ہم نے نئے کپڑے پہن لیے، ہم تو ایک دم صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقی صفائی تو اس وقت ہے جب ہمارا دل صاف ہو، جب ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف ہو، ہمارا دل کیا ہے اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف ہو، ہر ایک کی عزت ہمارے دل کے اندر ہو، اس وقت کیا ہے آپ کیا ہے حقیقی طور پر پاک صاف اور صاف ستھرے ہیں۔ صرف نئے لباس پہننے سے کوئی صاف ستھرا نہیں ہو جاتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اس طرح کے اولیاء کرام تھے، اس طرح کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات آپ کتابوں کو اٹھائیں وہاں پر ملتے ہیں کہ آپ نے عید اس طرح نہیں منائی، اس طرح منائی کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے۔ آج تو چاند رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے، عشاء میں کیا تعداد کم ہو جاتی ہے، عشاء میں بھی نہیں حاضر ہوتے، پھر اسی طرح جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر کیا پوری چاند رات اسی طرح مطلب جا کر گزار دیں گے، کوئی بھی عبادت نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ فجر کی نماز بھی قضا کر ڈالتے ہیں۔ اور آپ نے عیدگاہوں میں دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہے جب عید کی نماز کے لیے آتے 2 رکعت کیا ہے فجر کی قضا پڑھتے ہیں، وہ فجر کی قضا پڑھتے ہیں۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ قضا نماز کسی کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، کسی کے سامنے ہم کو نہیں پڑھنا ہے، تو اس کو ہم کو خاص خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل تو بہت ساری چیزیں مطلب ہماری صحیح ہو جائیں گی۔ تو ہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، عید کا چاند نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس مطلب وہ شیطان آزاد ہوتا ہے اور پھر مطلب ان کا بھی شیطان جاگ پڑتا ہے اور بس گناہ کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں تو اس رات کو بہت فضیلت آئی ہے، چاند رات والے دن یہ بہت فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے عید کی رات اور ایک رات اور ہے کہ اس میں جس نے عبادت کی تو اس دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن کیا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو عبادت کرنی چاہیے چاند رات میں۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور بہت ساری کیا ہے واقعات عید کے تعلق سے ملتے ہیں۔ آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فرمان جو میں نے آپ کو سنا ایک بار پھر سے سن لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے موجب صد درس عبرت ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان بے حد عرفہ بالا ہے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کیا چیز پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہو رہے ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنے ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو
وہی دن عید کا ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا شان تقوی ہے، اتنی بڑی شان کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی کے سردار، اور اس قدر تواضع و انکسار، اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایمان کے لیے کیا ہے، ہمیں اڑتے رہنا ہے، ایمان کی کیا ہے، ہم کو فکر کرنا ہے، اور ایمان سلامت رہا تو ساری چیزیں سلامت ہے، اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو کتنی بھی نماز روزے کچھ بھی کر لیں، آپ خانے کعبہ کا چکر لگا لیں، خوب صدقہ و خیرات کر لیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہر چیز کے لیے کیا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ، ایک کافر بھی ہوتا ہے، وہ اگر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادتیں کرے، ساری چیزیں کرے، لیکن وہ قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کیا ہے، اعمال کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہوگا تبھی ہمارے اعمال، روزے اور پھر اسی طرح جو بھی چیزیں عبادتیں وہ قبول ہوں گی، ورنہ کیا ہے، قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائی، عید کی نماز سے پہلے لوگ صدقہ فطر بھی نکالتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے۔ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو روزہ اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ تو صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائی، جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور نکالے اس دن، اس لیے کہ یہ جو دن ہوتا ہے نا، بہت بڑی کیا ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جب بندہ خوش ہوتا ہے تو کیا ہے، اللہ کی راہ میں وہ مال نکالتا ہے۔ یہ ایک مومن کی بہت بڑی علامت ہے کہ وہ اگر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو خوشی کے عالم میں، خوشی کے وقت وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرتا ہے جب خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں بدقسمتی ایسی ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے، کون سا ایسا کام ہوتا ہے جو ہم خوشی کے موقع پر اپنے رب کو ناراض نہیں کرتے؟ کون سا ایسا ناراض کرنے والا گناہ کا کام ایسا ہوتا ہے جو کیا ہے، ہم کرتے نہ ہو اس ٹائم جس وقت ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے؟ ہمارے گھر پر شادی ہوتی ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے، ہمارے گھر پر کیا ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہمارے گھر پر برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ برتھ ڈے منانا جائز ہے، لیکن اس کو کیا ناجائز طریقے سے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب خوشیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، اپنے گھروں پر کیا ہے، گانے کی آوازیں نکالتے ہیں، اپنے گھروں پر ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، اور کیا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا مسلمان کو۔ اور یہی وجہ ہے آج جو ہم اتنا رونا روتے ہیں، اتنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، ابھی چند دن ہوئے شادی ہوئے، اس کے بعد میاں بیوی بن نہیں رہی ہے، یا بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کا نہیں مان رہا ہے، صرف بیوی کا ہو کر ہی رہ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں سننے کو ملتی ہیں؟ یا طلاق کے جو مسائل آتے ہیں، جدائی ہو جاتی ہے، گھر چل نہیں پاتا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ، ان ساری چیزوں کا ریزن کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یہ وہی ریزن ہے، اس کا ریزن وہی ہے کہ شادی کے موقع پر ہم نے تو ڈانس کروائے تھے، ہم خود بھی ناچے تھے، اپنی دلہن کو بھی ساتھ میں نچایا تھا، ہم خود بھی کیا ہے، گانے سنے تھے، دوسروں کو بھی سنایا تھا، ہم نے خود بھی اللہ کو ناراض کیا تھا، دوسروں کو بھی اس ناراضگی میں اللہ شریک کیا تھا۔ خوشی کا موقع تو ہو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب کسی کی شادی ہو، بالخصوص جب بیٹیوں اور لڑکیوں کی شادی ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوشی کا موقع دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام ایسے وقت میں نہیں کیا جاتا؟ آپ بتا دیں، بے پردگی تو بے انتہا درجے کی ہوتی ہے، جس کی کوئی لیمٹ، اس کا کوئی باؤنڈیشن ہی نہیں۔ بغل میں مرد کھڑا ہے، بغل میں عورت کھڑی ہے، اب کون کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں کہ مطلب کون اس کے خالہ ہے، نانا ہے، ماموں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، نامحرم اکثر ہوتا ہے، ساتھ میں سیلفیاں لے رہے ہیں، ساتھ میں ویڈیوز بن رہی ہے، ساری چیزیں بن رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں یہ بات کو بیان کرنا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ آپ کے اسی محلے کے اسلام بھائی کی میں شادی میں گیا تھا، واقعی میں بتاتا ہوں، دل اتنا خوش ہوا کہ میں کیا بتاؤں۔ اور اسی جگہ پر ایک مرتبہ میں شادی میں گیا تھا تو اتنا دل تنگ ہو گیا تھا، من کہہ رہا تھا کہ ابھی چھوڑ کر چلا جاؤں۔
گیا تو الحمدللہ عز و جل کسی عورت کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کیا ہے مردوں کے بیچ میں آئی ہو یا وہاں پر بیٹھ کر کھانا کوئی کھا رہا ہو یا مطلب مرد عورت کو کوئی اختلاط ملنا جلنا ہوا ہو. پورا ماشاءاللہ پورا ایک کیا ہے سیپریٹ ان کی جگہ الگ کر دی تھی اسلامی بھائی نے، عورتوں کے لیے کھانے کے لیے ساری چیزوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ، اور وہ بھی بیٹھ کر کھلایا جا رہا تھا. یہ بھی بہت خوشی ہوئی. آج کل تو کیا ہے وہ وفا سسٹم والا سسٹم ہو گیا کہ پلیٹیں لے کر بس ناچو ایسے، پتہ نہیں کیا بنا لیا، اور سنتیں کتنی ترک ہو رہی ہے، اس میں کھڑے ہو کر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جتنا کھایا انہوں نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا. تو وہ مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، پردے کا اتنا اچھا لحاظ، اور وہ پردہ سے نام کا نہیں رکھا تھا، اور پورا ایک ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں کہ ادھر سے ادھر کا کچھ نظر آئے. تو بہت خوشی ہوئی. آپ سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر پہ جب شادیاں کریں، جب اس طرح کا کچھ معاملہ ہو تو اپنے گھر میں کیا ہے پردے کا خاص خیال رکھیں. جہاں پر بھی میرج ہال وغیرہ میں جہاں بھی اس طرح کا انتظام ہو، پردے کا خاص خیال رکھیں، ورنہ وہ خوشی کون سے کام کی. اس کی وجہ یہی ہے نا جو ساری پریشانی ہم کو نظر آتے ہیں. میں بارہا بیان کر چکا ہوں، جو طلاقیں ہوتی ہیں، جو ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، میاں بیوی بن نہیں رہی ہوتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں یار کسی نے کرا دیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ہو سکتا ہے کرا دیا، لیکن اس کا امکان بہت کم رہتا ہے. اور اس کا امکان سب سے زیادہ رہتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو شادی میں ناراض کیا تھا. ہم تو خود بھی ناچے تھے، دوسروں کو بھی نچایا تھا، ہم تو جو ڈی جے بھی لگایا تھا، ہم نے تو کیا ہے کیا سے کیا کام نہیں کیا تھا، اسٹیج بھی لگایا تھا، اس پہ کیا ہے میاں بیوی کو بھی بیٹھالا تھا، وہاں پر گھر کی عورتیں بھی بیٹھے تھیں، پھر ایک دوسرے مرد بھی بیٹھے تھے، سارے لوگ فوٹو سیلفیاں لے رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی، ساری چیزیں بن رہی تھیں. اس وقت ہم نے رب کو ناراض کیا تھا. اگر ہوتا ایسا کہ اس شادی کے موقع پر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتے، مسجد میں آتے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو پیارے محترم اسلامی بھائیو سوچی کتنا زیادہ ثواب ملتا، کتنا زیادہ فائدہ ہوتا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے محترم اسلامی بھائیو جب بھی خوشی کا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہرگز نہ کریں. عید کا موقع بھی ہے، یہ شکر ادا کرنے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے. اب دیکھیں عید کے اس موقع پر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے رب کو کیا ہے ناراض کرنے والے کام کریں گے. تو بتانے کا مقصد ایک پیارے محترم اسلام عید والے دن لوگ کیا ہے سنیما گھروں میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر جا کر کیا ہے ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں. ٹھیک ہے ٹہلیے جائیے، لیکن ایسے جائز جگہ جائیے جہاں پر کیا ہے جانے سے منع نہ کیا گیا ہو. ایسی جگہ مت جائیے جہاں پر جانے سے منع کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اور اب دیکھیں یہ عید کا دن یہ مطلب یہ ساری چیزیں ہوں گی ختم ہوں گی، اس کے بعد کیا ہے ساری چیزیں کیا ہے جو نمازیں تھیں، جو روزے، جو عبادتیں تھیں، ساری چیزیں بالائے طاق رکھ دی جائیں گی. پھر جب اگلا مہینہ آئے گا پھر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم صرف ایک ہی مہینہ کھاتے ہیں، صرف ایک ہی مہینہ اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، صرف ایک ہی مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں بس، اور باقی جو 11 مہینے وہ اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا پیارے اسلامی بھائیوں. نمازوں کی پابندی آپ کو کرنی ہے، اس بات کا لوگوں کو ثبوت دینا ہے، مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کوئی عمل نہیں کرنا ہے، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ صرف کیا ہے رمضان مسلمان ہے، یہ صرف رمضان میں نماز کے لیے آئیں گے، یہ صرف رمضان ہی میں روزے مطلب یہ ساری چیزیں کریں گے. نہیں پیارے محترم اسلامی ہوئی، ہمیں تو کیا ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارے اوپر نماز فرض، ہم کو کیا ہے نمازیں ادا کرتی رہنی ہے. تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اور آخری بات پھر میں عرض کروں گا کہ باہر ہمارے اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے کامران بھائی ہیں، تو جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے لیے جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو گزارش ہے، بہت سارے اسلامی نے رسیدیں نہیں بنوائی، میں جانتا ہوں. اب میں پرسنلی ملاقات کرنے بھی نہیں گیا، میری بھی غلطی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے. میں کئی بار اعلان بھی کیا کہ جو اسلامی بھائی رسیدیں نہیں بنوائیں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی ہیلپ ضرور کریں. تو ان سے گزارش ہے عید بعد ابھی عید کی نماز کے بعد بھی بنوا سکتے ہیں، جو بھی آپ کو دینا ہو آپ ضرور دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم عالم نہیں بن سکے، ہمارے پیسے کے ذریعے کوئی عالم دین بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، دین کا کوئی کام ہو گیا تو کتنا زیادہ ہم کو ثواب ملے گا. گزارش ہے کہ اپنے کیا ہے دعوت اسلامی کو آپ اچھے سے اچھے انداز میں مدد کرنے